अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम यकम रमज़ानुल मुबारक से लेकर अभी तक मेरे साथ देखते चले आ रहे हैं और आपका फ़ीडबैक आपके कमेंट्स की शक्ल में मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है और बड़ी खुशाइन बात है कि ये मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम्स थे, हट कर थे, रूटीन से हट कर थे। इसमें जो नात से मुतल्लिक़ शख्सियात गुज़री हैं, जो मौजूद हैं, या दीगर कुछ मौज़ूआत पर प्रोग्राम्स किए, तो आप लोगों ने उस पर बड़ा अच्छा इज़हार ख़याल किया, अपनी अच्छी आरा से नवाजा और बहुत अच्छा फ़ीडबैक मुझे मिला। तो आपने देखा कि अभी तक किसी प्रोग्राम में ये बात नहीं की कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना फ़ीडबैक दें, ताकि मज़ीद कोई ऐसे आइडियाज़ जहन में आए कि रमज़ानुल मुबारक में क्या हो रहा है, क्या किया गया है और इसके बाद क्या करना है, और कैसे इस सिलसिले को चूँकि अब मैं इंशाअल्लाह मुतवातर आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नज़र आता रहूँगा। तो नाज़रीन, आज का मौजू बहुत हट के है, बहुत मुनफरिद है। चूँकि 27वीं शब है, तो मैंने बहुत मुनासिब जाना आज के दिन और आज की इस मुबारक रात में मुझे अपनी वालदा साहिबा का ज़रूर कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ उनकी खिदमात, कुछ उनकी जो प्रायोरिटीज़ थी, कुछ उनकी जो यानी इतनी वो एक हमारे घर में एक ऐसा यानी एक घना साया थी वो हमारे घर में। एक उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी कि मैंने ज़ाती तौर पर उनके जाने के बाद, जब 2019 में उनका विसाल हुआ, तो उनके जाने के बाद मैंने जहाँ ज़ाती तौर पे उनकी कमी को बहुत महसूस किया है। वो मेरा उनके साथ बचपन से मुझे याद है कि मैंने अपनी इस उम्र में 28-29 साल, तो मुझे कुछ उनके इंतकाल को भी 4 साल हो गए, और कुछ फिर बिल्कुल अपना जो बचपन का दौर जिसमें बच्चे को शऊर नहीं होता, यानी उसकी याददाश्त में बात नहीं होती, उनको निकाल कर अगर मैं देखूँ तो कमो बेश 28-29 साल मुझे उनके साथ जो मेरे गुज़रे और मैंने उन्हें जैसा पाया, मैं बहुत मुख्तसरन इस प्रोग्राम में बात करूंगा और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग दुआ कीजिएगा कि आज की रात के सदके अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा के दराजात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनको जनाब सैयदा कायनात की ग़ुलामी पर मामूर रखे, उनकी कनीज़ा मुकर्रर करे और ये सारे दराजात उनको नसीब हों। वो बड़ी एक अजीब व गरीब खातून थी, यानी अजीब व गरीब इन द सेंस के मतलब मैंने उनको अपनी ज़िंदगी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। नाज़रीन, मैं कुछ बताऊं, चूँकि मैंने अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जस्ता ज़िक्र किया कि मेरा जो ब्रॉटअप है वो किस माहौल में हुआ, नात के माहौल में हुआ, और मेरा जो घर का माहौल था वो कैसा था। और वालिद मोहतरम के हवाले से बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम किया जिसमें मेरा उनके साथ और मैंने उनको देखा और ये सारी चीज़ें जो नात से रिलेटेड थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो ख़ास मेरी वालिदा के साथ बिल्कुल वो अटैच थी, और जैसे आपने प्रोग्राम का टाइटल भी देख लिया कि अम्मा का आखिरी वजद, तो नाज़रीन मैं थोड़ा बताऊं कि वो साहिब हाल ख़ातून थी। वो अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास जज्बो कैफ़ की मस्तियों से नवाजा था। मैंने बहुत अवाइल में उनको जानी, जब शादी हुई अम्मा की, तो कुछ अरसे बाद कुछ ऐसी बातें हुई कि वो ज़हनी तौर पे मैंने बड़ी ऐसी बातें मैं आज आपसे उनके हवाले से कुछ शेयर करूंगा। मैंने बहुत कोशिश की उनके विसाल के बाद कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन यकीन करें मैंने बहुत दफ़ा कलम उठाया और रख दिया, नहीं लिखा गया। मैंने ये भी शौरी कोशिश की कि मैं उनके हवाले से कोई नज़्म तहरीर करूं, वो मैं आज तक 4 साल हो गए नहीं लिख पाया। मैं समझता हूँ मेरे अंदर अभी अब तक भी इतनी वो हिम्मत नहीं आई कि मैं उनके हवाले से, यानी उनके जाने के बाद उनके गम में कुछ तहरीर कर सकूं। मैं अभी तक इतनी हिम्मत अपने अंदर महसूस नहीं करता कि मैं ऐसा कर सकूं। तो अभी बात हो रही थी कि जब उनकी कुछ शादी हुई तो
کچھ ایسے معاملات ہوئے، وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوئیں، اور جب وہ کچھ ایسے معاملات ہوئے تو ان کا جو رجحان تھا سارا اور ان کی جو طبیعت تھی ساری، بنیادی طور پہ تو ایک فطری عمل ہوتا ہے کہ آپ کا رجحان اور آپ کا ملان طبیعت کا وہ کن شخصیات کے ساتھ ہوتا ہے یا کن شخصیات کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، تو بلکہ یہ تو ازل کے فیصلے ہیں، اس دنیا کے تو فیصلے ہیں نہیں، یہ تو ازلی فیصلے ہیں کہ آپ کی جو طبیعت کا رجحان ہے، آپ کے جو ذہن کا رجحان ہے اور آپ کے جو دل کا ملان ہے وہ کدھر ہونا ہے۔ تو وہ ان معاملات میں پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ بالکل مجذوب ہو گئیں۔ پھر جب میں بڑا ہونے لگا تو پھر میں نے ان کو بہت وجد کی کیفیت میں بہت بار دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا اور کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی تھی ان دنوں میں، اب بھی ہے ایسا ماحول، چونکہ ہم ہارون آباد سے ہیں تو کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا جب گھر میں خواتین کا یعنی گھروں میں میلاد نہیں ہوتا تھا، آنا جانا، اور ہمارے گھر تو بہت ایسی کثرت سے ہوتا تھا، یعنی میری جو دادی صاحبہ ہیں وہ ان نعت شریف بہت شوق سے سنتی تھی، پڑھتی تھیں، مطلب وہ بھی ایک اپنی جگہ ان کی بھی بڑی بھرپور شخصیت تھی، اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر کسی وقت ان کی الگ سے، بنیادی طور پہ ظاہری جو بینائی ہے وہ اپنی عمر کے بالکل، یعنی جب وہ 22-23 برس کی تھی تو وہ بالکل نابینا ہو گئی تھی، پیدائشی نابینا نہیں تھی لیکن وہ نابینا ہو گئی تھی، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسی یعنی صلاحیتوں سے اور جیسی کیفیات سے نوازا تھا، اس پر انشاءاللہ میں پھر کسی وقت کسی ایک الگ پروگرام میں بات کروں گا۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ اماں کو میں نے بہت زیادہ وجد کی کیفیت میں دیکھنا شروع کیا، تو پھر ایک مطلب وہ گھر سے میں نے ان کو نکلتے ہوئے دیکھا کہ میں پاک پتن جا رہی ہوں، اور مطلب اس طرح کے معاملات، اور وہ مطلب اس طرح کی وہ خاتون تھیں۔ تو جہاں تک ہمارے جو خاندانی یعنی معاملات ہیں یا خاندانی تعلقات تھے اور جتنے ان کے رشتے تھے، انہوں نے ان کو بہت آسن اور بخوبی نبھایا انہوں نے، یعنی 40 سالہ زندگی میں جو ان کی شادی کے بعد کی زندگی تھی تو اس میں سارے خاندان نے اماں کی بہت عزت کی، اماں نے بھی ان کی بہت خدمت کی اور خاندان والوں نے بھی اماں کی بہت عزت کی، اور وہ انہوں نے ہر رشتے کو ایک اہمیت دی اور اس کو اپنا سمجھ کر اور اتنی خدمت کی اور اتنا نبھایا سارے رشتوں کو کہ میں نے کم کسی خاتون کو، یہ نہیں کہ وہ میری والدہ تھی، لیکن میں آپ کو مطلب جو دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کو ہر رشتے کو نبھاتے ہوئے دیکھا ہے، ہر سطح پہ جا کے نبھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان کے دونوں طرح سے، اور جب میں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ ہمارے ہاں محافل میلاد کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت اہتمام تھا، تو والد صاحب چکے تو وہ مجلس میں اور سب مہمانوں کے ساتھ ظاہر ہے وہ مصروف ہوتے تھے، تو کچن میں نے اماں کو ایک وقت میں 60 70 اور 100 بندے کا کھانا بھی اماں کو خود گھر میں بناتے ہوئے دیکھا ہے نا۔ تو وہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ جو محافل نعت کروانے والے احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ محفل سے پہلے بھی یعنی جس کو لنگر شریف کہا جاتا ہے اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، پھر محفل کے بعد بھی چائے شائے یہ وہ، تو اماں کچن میں ہوتی تھی، میں چونکہ چھوٹا تھا اس وقت بہت زیادہ، میں یہ 90s کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں پھر میں یعنی اس کو تقسیم کرنا اور وہ سارے معاملات، تو میری اماں سے کوارڈینیشن بہت اچھی تھی، بہت اچھی کوارڈینیشن تھی ہماری، میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی، یعنی ہم ایک ایسے فرینڈلی ماحول میں تھے کہ میری مطلب میں نے ان کو کبھی کسی چیز سے گھبراتے ہوئے نہیں تھا دیکھا، یعنی مہمانوں سے یا اس سے ہٹ کر بھی کوئی، حتیٰ کہ گھر میں اگر کوئی ایسی بات بھی ہوئی ہے تو میں نے انہیں بہت حوصلے میں بہت یعنی ان کو ایک روحانی طاقت حاصل تھی، ان کو ایک روحانی کیفیت حاصل تھی، وہ بڑے سے بڑے اس سے گزر جاتی تھیں، لیکن چونکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تو ان کا رجحان اور
طبیعت کا میلان سارا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر خاص طور پہ جناب مولا کائنات سے ان کی عقیدت بہت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری جو مناقب مولا کائنات ہیں ان میں بہت زیادہ عطا ہو جاتا ہے، رواں ہی ہو جاتا ہے مصرع، جیسے ایک میری منقبت پڑھی، میں نے بھی بہت پڑھی اور بہت سے احباب نے پڑھی، دل مولائی جاں مولائی میں اور میری ماں مولائی، یعنی یہ ایسے اشعار خود بخود عطا ہوئے مجھے۔ اور مطلب ایک منقبت کا شعر ہے کہ محرم آتا تو اماں فسردہ ہو جاتی، انہیں بھی خاص مودت تھی اس مہینے سے۔ تو یہ سچی بات ہے، یہ صرف شاعری نہیں ہے، میں نے ان کو واقعی میں ان ایام میں افسردگی میں پایا۔ وہ اتنا ختم درود کرتے تھے، اتنا پڑھتی تھی، اور خاص طور پہ 9-10 محرم کو ان کے عبادات اور وظائف اور طرح کے ہوتے تھے، یعنی وہ پوری ان کی انوالومنٹ ہوتی تھی، اور 9-10 محرم کو خاص طور پہ۔ اور اس کے بعد پھر میں نے ایک شعر میں نے بہت اوائل میں، یہ بھی تب تو اماں بالکل یعنی حیات تھیں، اور حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا، میری ماں کی دعا ہے اور میں ہوں، یعنی یہ اشعار خود بخود مجھے عطا ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستگی کا کوئی اگر ہلکا سا بھی کوئی اس میں یعنی آپ کو وہ نظر آتا ہے، کوئی روشنی کی جھلک کوئی نظر آتی ہے، تو اس میں جہاں میرے والد گرامی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، تو میری والدہ صاحبہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں ایسے والدین کی اولاد ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی اماں کی نسبتوں کی، تو اماں کی جناب مولا کائنات سے نسبت کی بات ہوئی، پھر جناب سیدہ کائنات سے، وہ اتنی ان کی عقیدت و مودت تھی کہ یقین کیجئے میرے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان کو جناب سیدہ کائنات سے کیسی عقیدت تھی۔ وہ مطلب ان سے میں اب چونکہ میں کوئی بڑی بات نہیں کرنے جا رہا یا کرنے والا، لیکن یقین کیجئے کہ ان کی بہت سی ایسی پرسنل باتیں، ذاتی باتیں، بہت خاص باتیں جو وہ میرے ساتھ شیئر کرتی تھی، تو اس میں انہوں نے مجھے 2-3 ایسی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں بتایا کہ مطلب ان کو ان کے ساتھ کوئی یعنی ان کی یعنی ان کو یعنی زیارت نصیب ہوئی۔ تو میں اس خوش قسمت ماں کا بیٹا ہوں جن کو جناب سیدہ کائنات کی زیارت نصیب ہوئی، اور مجھے انہوں نے بتایا، اور وہ کہتی ہے میں اس رات اس روشنی کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا اور جناب سیدہ نے مجھ پر یہ عطا کی کہ مطلب اتنی بڑی کرم نوازی فرمائی کہ، اور پھر یہ سلسلہ یہاں تک محدود نہیں رہا۔ آپ یہ مطلب سوچئے گا کہ میں کوئی ان کی بہت زیادہ، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں کتنی بڑی ماں کا بیٹا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ چلتے چلتے سلسلہ یہاں تک، پھر ان کو بزرگان دین سے بہت نسبت تھی، غوث پاک سے، یعنی بڑی 11ویں شریف کا اور ہر مہینے کی 11ویں کا ختم وہ اتنے تمام سے دلواتی تھیں، اور وظائف اور درود شریف کا اہتمام کرتی تھی۔ 5 تاریخ کو پنجتن پاک کا ختم دلواتی تھی، اور 21 رمضان المبارک کو جناب مولا کائنات کی، یعنی یہ جتنے ایسے نسبتوں والے لوگ ہیں انہیں اتنے یعنی ازبر تھے، انہیں یہ ہوتا تھا کہ میں نے یہ ختم دلوانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ وہ انہی نسبتوں کے سہارے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ساری۔ یعنی ان کو اگر کسی جگہ پہ کوئی معلوم ہوا یا کوئی ہوا تو ان کے پاس یہ نسبتیں تھیں، ان کے پاس یہ سہارے تھے جن کو پھر انہوں نے ان کے ہی سہارے ساری زندگی اپنی گزاری۔ تو یہ ایسا سلسلہ، ان کو حضور بابا صاحب سے بہت نسبت تھی، قلبی نسبت تھی، یعنی ان کو، اور ان کے بارے میں بھی ان کی یہ یعنی تھی، ان کے بارے میں بھی حضور بابا صاحب، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی انہوں نے مجھے ایک دفعہ بڑی کوئی خاص بات بتائی تھی، اور حضور داتا صاحب کے حوالے سے بھی، یعنی ان کو مختلف ان کے ساتھ یہ سلسلے چلتے رہے، زندگی بھر
بھر چلتے رہے، عمر بھر چلتے رہے ان کے ساتھ یہ سلسلے، اور اتنی وجد کی کیفیت ان کو اتنی نصیب ہوتی رہی۔ اور اس سے ہٹ کر جیسے میں نے پہلے، ناظرین میں کوئی بہت مربوط گفتگو نہیں کر رہا، میں کوئی بہت ربط میں بات نہیں کر رہا، یا میرے پاس میں کوئی پوائنٹس لکھ کے یہاں نہیں بیٹھا ہوا کہ میں نے یہ بات کرنی، جیسے جیسے میرے ذہن میں ان یادداشتوں کا کوئی حصہ آتا جا رہا ہے میں بات کرتا جا رہا ہوں۔ تو ان نسبتوں سے ہٹ کے یعنی ایک دنیا جو یہ دنیا ہے، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے اپنے خاندان میں، خاندان سے باہر، یعنی ہمارے ہمسایوں میں اتنے ان کی یعنی ایک طرح سے سہیلیاں تھیں، دوستیں تھیں، یعنی خواتین جن کو ہم یعنی اس دور میں خالہ یا آنٹی یا جو بھی ہم لوگ کہتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ اتنی یعنی وہ ہر روز رات کو، خاص طور پہ یہ انہی رمضان شریف کے ایام میں روز رات کو گٹھلیاں پڑھواتی تھی، وہ تسبیحات ہوتی تھیں، اور یہ سارے وظائف اور یہ معاملات ہمارے گھر میں نے اتنے بچپن سے دیکھے کہ وہ ایک ایسا ماحول تھا۔ تو یہ مطلب انہوں نے سب کو اکٹھے رکھا، یعنی ہمارے گھر میں ہمارے سارے علاقے کی خواتین جو ہوتی تھیں، وہ اماں کے ساتھ ان کی ایسی اٹیچمنٹ تھی، یعنی وہ ہمارا ایک گھر اماں کی وجہ سے ایک پلر ہوتا تھا علاقے کی خواتین کے لیے، کہ یہاں سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ اور پھر یعنی ان کے تواضع وہ اتنے تمام سے کرتی تھیں، میں نے ان کو کبھی تھکتے دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے انہیں کبھی تھکتے پایا ہی نہیں تھا، میں نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ ان پر کبھی تھکن کے آثار نمایاں ہوئے، یا انہوں نے کہا ہو کہ میں آج اتنا کام ہوا تو میں تھک گئی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان کو روحانی بہت فیض حاصل تھا۔ میں اس مختصر پروگرام میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، یعنی صرف یہ کہ اماں کا آخری وجد اس پروگرام کا عنوان ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ ان کو یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے میں نے دیکھا ہے، یا اللہ کی صدائیں لگاتے دیکھا، یعنی وجد کی کیفیت میں، اور اللہ کہتے دیکھا، اور ان پر اتنی کیفیات سے ان کو گزرتے دیکھا۔ تو ہوا یہ کہ اماں کو 2001 میں ہیپاٹائٹس سی کا جو ہے وہ مرض لاحق ہوا، 2001 یا 2002 میں۔ تو وہ مطلب وہ چل رہا تھا، لیکن پھر ان کے جو زندگی کے آخری ایام ہیں، وہ ان میں خاص طور پہ آخری 6 مہینے میں یہ بیماری جو ہے وہ ان کو زیادہ ہونے شروع ہو گئی، اور پھر آخری 2 مہینوں میں بہت زیادہ ہونی شروع ہوئی، اور پھر آخری 2-3 دنوں میں یعنی جس رات وہ ہسپتال جاتی ہیں، یعنی جس کے بعد پھر ان کی یعنی ایک طرح سے میت گھر آتی ہے، تو ہسپتال جاتی ہیں، تو وہ ایک رات پہلے یعنی ان کی طبیعت کافی خراب ہے نا، ان کو یعنی وہ وامٹس بہت زیادہ کر رہی ہیں، کچھ کھا پی نہیں رہی، جیسے جو ان کے اندر جا نہیں رہا۔ اگر کوئی چیز بھی میری اہلیہ ان کو دیتی ہیں تو وہ نہیں جو ہے وہ کر رہی، تو اس میں یہ ہے کہ پھر لیکن 1-2-3 دن پہلے ٹی وی پہ خطاب چل رہا تھا ایک صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان عیدگاہ شریف ان کا۔ میں نے چونکہ 1-2 دفعہ بات کی کہ یا عیدگاہ شریف کی بہت بڑی محفل ہوتی ہے، لیکن یا محافل کے تقدس کا اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا اور جس طرح ہونا چاہیے، تو میں نے 1-2 دفعہ ایسے بات کرتے کرتے یہ بات کی، تو لیکن ان کے خطاب کے دوران اماں کو بہت وجد کی کیفیت ہوئی، یعنی 2-3 دن پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی جس رات وہ ہسپتال گئی ہیں۔ تو جب وہ ان کے تھوڑے بحال ہوئیں اور وہ تھوڑا اپنی اس میں آئیں واپس، بہت شدید کیفیت ہوئی ان پر، یہ جس کیفیت کا بتا رہا ہوں، ان پر بہت شدید کیفیت ہوئی، یعنی زندگی میں کم ان پر اتنی کیفیت ہوئی ہوگی جتنی اس رات ہوئی۔ تو گئے ہیں تو اس میں جب وہ تھوڑی حواس ان کے بحال ہوئے، یعنی وہ اپنی اصل اس میں آئیں جب تھوڑا، تو تھوڑے سے وہ یعنی 5 منٹ بعد مجھے کہتی ہیں کہ
ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ खिताब ਕੀਤਾ है। मतलब उनके ना उस मुझे मौजू नहीं याद क्या था या वो किस पे बात कर रहे थे। तो बहरहाल अम्मा को जो आखिरी वक्त की कैफियत नसीब हुई वो उनके बयान पर हुई। तो मुझे उन्होंने कहा कि इन्हां नूं इन्नियां गल्लां करदे हो ते इन्हां ने तो बहुत अच्छा बयान किया है। तो ये अम्मा का आखिरी वक्त था इस ज़ाहिरी दुनिया में, उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में। मैं इस सारी कैफियत को और इस सारे मामलात को लिख नहीं पाया अभी तक। तो मैंने इस मुख्तसर से प्रोग्राम में ये बताया कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुज़री, उन्होंने अपने बहन भाइयों के साथ कैसी मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने अपने ससुराल में आके कैसी ज़िंदगी गुजारी, फिर दोनों जगह से उन्हें कैसी इज़्ज़त मिली, कैसा मुकाम मिला, और ये सारी, और फिर उनकी जो निस्बतें थी उन पर मुख्तसरन बात करने की कोशिश की कि उनको किधर से ज़्यादा निस्बत थी, और फिर उनको कैसी कैसी कैफियत और वारदात उनको ज़िंदगी में, यानी जिससे वो गुज़रती रही और जो गाहे गाहे मैं अपनी आंखों से देखता रहा। और आपको एक बड़ी अहम बात और बताऊं कि अम्मा की ज़िंदगी पूरी 63 बरस हुई। ये एक ऐसी बात है कि इस बात से भी मेरे अंदर एक वो ऐसी बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि जब उनकी 63 बरस की उम्र से उम्र ज़्यादा हुई तो वो मचलते हुए मैंने उन्हें देखा। ख़ास तौर पे हफीज़ तायब साहब की उम्र जब 63 बरस से ज़्यादा हो गई तो वो बहुत बेताब फिरते नज़र आए सबको। तो लोगों ने पूछा तो वो कहने लगे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका तो 63 बरस थी, मुझे तो 63 बरस की उम्र में मर जाना चाहिए था, मैं क्यों चल फिर रहा हूँ। तो इश्क की इस मंजिल पे हफीज़ तायब साहब थे। तो मैं, चूँकि बात वही हो रही थी, तो अम्मा की उम्र 63 बरस हुई, और इस 63 बरस की उम्र में जो 40 बरस उन्होंने यानी मेरे ख़ानदान को दिए, उसमें इतने भरपूर गुजारे, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, इतनी यानी वो बड़ी मुश्किल हमारे घर में आई हैं तो वो बहुत रिलैक्स हैं, और बड़ी से बड़ी कोई परेशानी आई है, बड़ी से बड़ी कोई बात हुई है कोई, तो वो मैंने उनको कभी घबराया हुआ नहीं पाया। अल्लाह खैर करेगा, यानी खैर अल्लाह ताला खैर करेगा। इस तरह की ऐसी बातें उनमें थी कि मैं नहीं बयान कर सकता। हम सारे बहन भाइयों ने उनके जाने के बाद उनकी कमी को बहुत महसूस किया। मेरा छोटा भाई जो है वो बहुत छोटा, मतलब वो छोटा था तो फिर वो उससे अलग तरह का लाड था अम्मा का, वो उसने बहुत ज़्यादा महसूस किया अम्मा के जाने के बाद। और फिर मेरी इकलौती बहन, तो बेटियों का और माओं का जो ताल्लुक़ होता है वो अपनी जगह एक उस गम का भी कोई मदावा नहीं कर सकता, और वो कोई उसकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं है उसके लिए। लेकिन बहरहाल जो आया है उसने जाना है, जिसने इस दुनिया में आना है उसने जाना है। तो मैंने सोचा कि आज के इस प्रोग्राम जो कि 27वीं शब को ही नशर किया जाएगा, तो मैं अपने पीर व मुर्शद के लिए क्यों ना बात करूं। मेरी अम्मा मेरे लिए मुर्शद से कम नहीं, मेरी अम्मा मेरे लिए किसी पीर से कम नहीं है। मेरी वो हमराज हैं, वो मेरी मुर्शद है। मैं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मैं कौन सी लुगत में से ऐसे अल्फाज लेके आऊं कि मैं मतलब उनको खिराज तहसीन पेश कर सकूं, या उनके लिए कोई ऐसी बात कर सकूं। मैं ऐसे कोई अल्फाज अपने हाफ़ज़े में नहीं रखता कि मैं जिससे अपनी अम्मा के बारे में कुछ बात कर सकूं। यानी उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की दरख्वास्त है आप सब से। आप उनको ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बिल्कुल आखिरी अयाम जा रहे हैं अब, तो कुछ प्रोग्राम्स अगर रह भी गए तो इंशाअल्लाह मैं फिर वो ईद के बाद उनको कंटिन्यू करूँगा सारे प्रोग्राम्स को। कुछ प्रोग्राम्स जो मेरे शेड्यूल्ड में थे वो भी कुछ बहुत सारे हो गए, कुछ रहते हैं, वो इंशाअल्लाह फिर मैं इन दिनों में और फिर ईद के बाद जो है वो बाकी प्रोग्राम्स कर। ईद वाले दिन इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी, लेकिन वो एक नए अंदाज से और एक नए तरीके से होगी, तो आप देखना ना भूलिएगा। उसमें क्या होगा वो इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।